آج ہم ایک ایسے پراسرار سفر پر چلنے والے ہیں جو ہمیں عمان کے صحراؤں میں لے جائے گا، ایک ایسی کہانی جس کا راز آج تک ایک پہیلی ہے، عمان کا عجیب و غریب تانبے کا تومر۔ ذرا تصور کیجئے، ریگستان کے بالکل بیچوں بیچ صدیوں پرانی ایک تانبے کی پلیٹ ملتی ہے اور اس پر ایسی لکھائی ہے، ایسے نشان ہیں جو کسی بھی جانی پہچانی زبان سے میل نہیں کھاتے۔ جی ہاں، یہ نہ تو عربک تھی، نہ فارسی، اور نہ ہی کسی قدیم تہذیب کی لکھائی۔ تو پھر یہ تھا کیا یہ کسی گمشدہ خزانے کا نقشہ تھا، یا پھر ایک ایسا پیغام جسے ہم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں؟ تو چلیے اس انوکھے راز کی پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ ملا کیسے اور کہاں سے؟ سال تھا 1970 کا۔ عمان کے ایک بہت دور دراز علاقے میں آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کھدائی کر رہی تھی۔ انہیں لگا کہ یہ بس ایک عام دن ہے، مگر جب ایک پتھر کی دیوار ٹوٹی تو اس کے پیچھے سے ایک ایسی چیز نکلی جس نے سب کو بالکل حیران کر دیا۔ تانبے کی ایک پتلی سی پلیٹ۔ پہلے تو یہ پلیٹ بالکل عام دھات کی ایک شیٹ جیسی ہی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے صاف کیا گیا تو اس پر کچھ عجیب و غریب نشان ابھر کر سامنے آ گئے۔ لیکن اس پلیٹ کی اصل پہیلی اس کی دھات نہیں تھی، بلکہ اس پر بنے وہ عجیب و غریب اشارے تھے جنہوں نے ماہرین کو سچ مچ چکر میں ڈال دیا۔ دیکھیے، یہ نشان بالکل عام نہیں تھے، کچھ سیدھے لکھے تھے، کچھ الٹے، اور کچھ تو ایسے تھے جیسے آئینے میں ان کا عکس دکھایا گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکھنے والے نے جان بوجھ کر اس پیغام کو ایک الجھی ہوئی پہیلی بنا دیا ہو۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس پیغام کو جان بوجھ کر اتنا پوشیدہ بنایا گیا تھا؟ اور اگر ہاں، تو آخر اس میں ایسا کیا راز چھپا تھا؟ لیکن راز صرف اس لکھائی کا ہی نہیں تھا۔ جب اس پلیٹ کو لیب میں جانچا گیا تو ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ یہ انتہائی خالص تانبے سے بنی تھی، اتنی زیادہ پیورٹی جو اس دور کی ٹیکنالوجی سے حاصل کرنا لگ بھگ ناممکن مانا جاتا تھا۔ تو پھر یہ بنایا کس نے؟ کیا یہ کوئی ایسی قوم تھی جو ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ تھی، جن کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جس کا ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے؟ اور پھر آتے ہیں وہ عدد جنہوں نے اس پہیلی کو اور بھی گہرا کر دیا۔ ایک عجیب سی ترتیب، 7، 14، 23، اور پھر یہی سلسلہ دوبارہ، 7، 14، 23، اور پھر آخر میں ایک الگ نمبر، 52۔ اب یہ جو ترتیب ہے نا، یہ کسی بھی عام گنتی کے نظام سے میل ہے نہیں کھاتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ستاروں کا کوئی نقشہ ہے، یا شاید کسی چھپی ہوئی جگہ کا پتہ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے اب تک کوئی ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ جب ماہرین اس پزل کو سلجھانے کے بالکل قریب پہنچنے لگے، تبھی کہانی میں ایک اچانک اور بہت ہی ڈرامائی موڑ آیا۔ تحقیق کو بیچ میں ہی روک دیا گیا۔ ہوا یہ کہ جب اس جگہ پر ماڈرن مشین سے زمین کے نیچے اسکین کیا گیا تو حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ اسکینز نے زمین کے نیچے مستطیل شکل کے کمروں جیسی ساختیں دکھائیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کمروں کا ایک پورا نظام چھپا ہوا ہے۔ تحقیق کرنے والے اب اس تہہ خانے کے راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے مزید کھدائی کی اجازت مانگی، اچانک گورنمنٹ نے سب کچھ روک دیا۔ اس پروجیکٹ پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی۔ اس فیصلے نے اس راز کو اور بھی گہرا کر دیا۔ آخر زمین کے نیچے ایسا کیا تھا جسے چھپانا اتنا ضروری تھا؟ تو جب حقیقت پر پردہ ڈال دیا جائے تو کہانیاں اور نظریات جنم لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اسکرول کے بارے میں کیا کچھ کہا اور سوچا جاتا ہے۔ ایک طرف تو مقامی لوگوں کی ایک صدیوں پرانی کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمندر سے کچھ لوگ آئے، ان کے پاس چمکتی ہوئی دھات کی پلیٹیں تھیں، وہ پہاڑوں میں گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اور دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اسکرول کوئی پیغام نہیں بلکہ ایک کی ہے، ایک کوڈ جو شاید انہی زمین کے نیچے چھپائے کمروں کو کھولتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ نشان بے ترتیب نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک سوچا سمجھا پیٹرن ہے، لیکن جب تک کھدائی کی اجازت نہیں ملتی یہ کوڈ ایک راز ہی رہے گا اور کوئی نہیں جان پائے گا کہ آخر نیچے کیا چھپا ہے۔ تو ان تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کے بعد ہم آخر میں اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، ایک بہت بڑے انسلجھے سوال کے سامنے۔ تو ہمارے پاس اب کیا ہے؟ تانبے کا ایک اسکرول، عجیب و غریب نشانات جو کوئی نہیں پڑھ سکتا،
نمبرز کی ایک پراسرار ترتیب اور زمین کے نیچے چھپے ہوئے کمرے جنہیں کھودنے پر پابندی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کمرے کبھی کھولے گئے تو اندر سے کیا ملے گا؟ کوئی قدیم خزانہ، کوئی گمشدہ مشین، یا پھر تاریخ میں گم ایک ایسی تہذیب کا ثبوت جس کا ذکر کتابوں میں کہیں نہیں ملتا؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے سکے گا۔